اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ محکمات اور متشابہات اور محکمات کے پیچھے وہ جاتے ہیں جو والراسخون فی العلم، جو علم والے ہوتے ہیں، پختہ علم والے ہوتے ہیں، اور نصیحت پکڑتے ہیں اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اولی الالباب، جن کی نظر اپنے اعمال کے آخرت پہ ہوتی ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں آخرت میں ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا یا ہم سے ناراض ہوگا، ہر عمل پہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں اولی الالباب۔ دین کو سیکھنے سے ہی اس انسان جو ہے وہ اولی الالباب بنتا ہے۔ تو انہی کا ذکر ہو رہا ہے جو اولی الالباب ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر، نہ ہمارے دلوں میں کوئی کجی پیدا فرما، نہ ہمارے دلوں میں کوئی شک ہو، بعد اس کے بعد اذ ہدیتنا، کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی توحید پہ ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان، اس قرآن پہ ایمان، یہ نور ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت، اللہ کی طرف راستہ، کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْکَ الرَّحْمَہ، وَحَبْ لَنَا، اور عطا کی ہمیں، مِن لَّدُنْکَ، اپنے ہاں سے، اپنی خاص عنایت سے، رحمہ، رحمت، تو نے ہمیں اپنی خاص عنایت سے رحمت عطا فرمائی کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، اس قرآن کو مانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس پہ عمل کیا۔ یہ تیری رحمت ہے جو خاص تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ انک انت الوہاب، اور اے ہمارے رب، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری ذات ہی ہر کام کرنے والی ہے، تیری ذات ہی دنیا میں عزت کی زندگی دینے والی ہے، تیری ذات ہی آخرت میں اپنی رحمت سے بخشش کرنے والی ہے، تیری ذات کی رحمت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب تیری رحمت ہے اور صرف تو ہی دینے والا ہے۔ یہ ہے عقل والوں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے، یہ آیت، اور انشاءاللہ جو اگلی آیت ہم پڑھیں گے کہ اس کو انسان کو اپنی دعاؤں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ بزرگوں کا، کچھ نیک لوگوں کا یہ زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ایک نماز جب انہیں پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں اور اس میں یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب، تو انہیں اللہ لازماً اگلی نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نیکی کریں یہ دعا ضرور مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ اس نیکی کی بار بار توفیق عطا فرمائیں گے، جو بھی نیک کام کریں، جو بھی اچھا کام کریں۔ ربنا، یہ اولی الالباب کی دعا بھی چل رہی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وہ یہ کہتے ہیں انکا، بے شک تو، جامع الناسی، لوگوں کو اکٹھا کرے گا، لیومل، تو سب لوگوں کو جمع کرے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری انسان تک جو پیدا ہوگا اور قیامت آئے گی، اس انسان تک تو اکٹھا کرے گا، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت والے دن حشر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اکٹھا کرنا۔ تو پہلے انسان سے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ ہوں گے، جتنے انسان ہوں گے، اللہ سب کے سب لوگوں کو اکٹھا جو ہے وہ کرے گا، اور اس دن میں کوئی شک نہیں۔ یہ دن آنا ہے اور ہر انسان نے ون آن ون اللہ سے ملاقات کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس دنیا میں جتنی اس نے زندگی گزاری ہے وہ کیسی گزاری ہے اس کا حساب دینا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد،
اللہ اپنے وعدے کے خلاف جاتے ہی نہیں. اللہ کے وعدے سچے وعدے، اللہ کے نبی کے وعدے سچے وعدے. اس قرآن کے اندر جتنے وعدے ہیں سب اللہ کے وعدے ہیں، یہ سچے وعدے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دن آئے گا جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، تو ہمیں اے اللہ تیرے وعدوں پہ یقین ہے، یہ ہونا ہے اور تیرے ساتھ ہماری ملاقات ہونی ہے. ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو راضی ہوگا، تیری رحمتیں ہوں گی تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی. ان الذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، کس کا؟ اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں اور اس قرآن کا انکار کرتے ہیں. لن تغنیا، ہرگز نہیں کفایت کرے گا، ہرگز نہیں کام آئے گا، ہرگز نہیں غنی کرے گی، انہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئن اللہ سے کچھ بھی، ذرہ بھی. انسان غافل ہو جاتا ہے دنیا کو پا کے، دنیا کی کثرت کو پا کے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، اور وہ دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے اور آخرت اسے یاد نہیں رہتی. تو اسی کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا کے اندر غافل ہو گیا ہے، اپنے مال کے اندر، مال بنانے کے اندر، اپنے کنبے برادری کے اور اپنی اولاد کے اوپر فخر کر کے کہ وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئی ہے، بہت کثیر تعداد میں ہیں، انہیں کسی اور انسان کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی ضرورت تو ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی ضرورت انسان سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کا انسان ہمیشہ کے لیے محتاج ہے. اگر کبھی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے کہ وہ اللہ کا محتاج نہیں، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو بالکل انکار کرنے والے ہیں یا اپنے عمل سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو یہ دنیا کا مال و دولت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور ویسے بھی دیکھیں جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، کوئی چیز ساتھ ہوتی نہیں ہے. اگر ہو بھی سارا کچھ اس کی قبر میں ڈال بھی دیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم وہی، قود النار، جو آگ کا ایندھن بنیں گے. جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہے؟ پتھر، انسان اور جن. جیسے ایندھن ڈالا جاتا ہے نا، آگ پہ، آگ بھڑک رہی ہے، اس کے اوپر پیٹرول ڈالیں تھوڑا سا تو وہ کتنی تیزی سے بھڑکتی ہے، وہ ایندھن ہوتا ہے. یا خشک لکڑیاں اور اس کے اوپر ڈالیں، ایسی جہنم ہوگی. جیسے جیسے نافرمانوں کو انسانوں میں سے، جنوں میں سے اور پتھروں میں سے ڈالے جائیں گے، وہ آگ اور بھڑکے گی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے یہ آتش جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس کو اور بھڑکانے والا بنیں گے. کذاب، ایسی ہی عادت تھی آل فرعون کی، والذین من قبلہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جو ان سے پہلے گزری ہیں. اہل مکہ سے خطاب کر کے اللہ کی ذات بیان فرما رہی ہے کہ اسی طرح کی روش تھی کہ انہیں بھی اپنی بادشاہی پہ بڑا ناز تھا، اپنی تہذیب پہ بڑا ناز تھا، اپنے فیصلوں پہ، اپنے قوم میں اپنی ترقی پہ بڑا ناز تھا. یہی عادت ان کی بھی تھی کہ انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا. کذبوا بآیاتنا، تو انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اپنی عقل کو انہوں نے بہتر جانا اور اللہ کی آیات کو نعوذ باللہ انہوں نے کم تر جانا. انہوں نے اس لیے آیات کو جھٹلایا کہ ہم جو علم ہمارے پاس موجود ہے ہمارے لیے وہ بہت ہے، ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، بہت ترقی یافتہ ہو گئے، اب ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور حکم کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کے، بوجہ ان کی نافرمانی کی، کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکموں کو انہوں نے کم تر جانا، اپنی عقل کو زیادہ سمجھا. اللہ نے اس گناہ کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا. یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ قدرت ہے کہ اس کی آیات کو جھٹلانے والوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو اے مکہ والو، تم بھی پکڑے جاؤ گے اس چیز میں. واللہ شدید العقاب، اور بے شک یہ اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ آیات علماء کا خیال ہے کہ جنگ بدر کے بعد
جب اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اس کے بعد نازل ہوئیں، اور کفار جو باقی بچے کھچے تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو 1000 کا لشکر لائے ہو، سب کے پاس اونٹ تھے، گھوڑے تھے، تلواریں تھے، نیزے تھے، ادھر صرف 313 لوگ تھے، 3 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور یہاں پہ 10 شہید ہوئے اور اس طرف 70 کافر مارے گئے، جو بڑے بڑے بہادر سورما اور اپنے وقت کے سردار اور بڑے کیا کیا القاب لیے ہوئے وہ تھے، ان کو مارا ہے۔ کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز، ساز و سامان دنیا کا کچھ بھی انسان کو کفایت نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف انسان کو اگر رب مل جائے، رب راضی ہو جائے، تو اس کے لیے سب کچھ اس دنیا میں بھی بہترین ہو جائے گا اور الحمدللہ آخرت میں بھی بہترین ہو جائے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔